بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج کا ہمارا سبق والدابۃ سے شروع ہو رہا ہے، تو بغیر کسی گفتگو کے طوالت کے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ والدابۃ تخرج من الدبر ناقدۃ، کہ کیڑے کا نکلنا، اصل میں دابہ کہتے ہیں ہر اس جانور کے جو زمین پہ چلنے والا ہے، لیکن یہاں پہ الدابہ سے مراد کیڑا ہے۔ آگے خود بھی صاحب ہدایہ اس کی وضاحت فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ والدابۃ تخرج من الدبر ناقدۃ، کہ دوبر سے کیڑے کا نکلنا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ فإن خرجت من رأس الجرح او سقط اللحم منه لا ينقض، پس اگر کیڑا نکلا زخم کے سر سے یا زخم سے وہ گوشت گر پڑا، لا ينقض، تو یہ وضو کو نہیں توڑتا۔ اگر دوبر سے کیڑا نکلے تو وضو کو توڑ دے گا، اگر زخم کے سر سے کیڑا نکلے یا زخم سے گوشت گر پڑے تو یہ وضو کو نہیں توڑتا۔ آگے فرماتے ہیں والمراد بالدابۃ الدودۃ، کہتے ہیں کہ دابہ سے مراد یہاں پر کیڑا ہے۔ وہذا لأن النجس ما علیہا، اب یہاں سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیڑا دوبر سے نکلے تو ناقض للوضو کیوں ہے۔ کہتے ہیں وہذا، اور یہ کیڑا فی نفسہ تو نجس نہیں ہے، لأن النجس ما علیہا، نجاست وہ چیز ہے جو کیڑے کے اوپر ہے، وذالک قلیل، اور وہ قلیل مقدار کے اندر ہے، تھوڑی مقدار کے اندر ہے، وہو حدث فی السبیلین، اور یہ مقدار وضو کو توڑنے والی ہے سبیلین کے اندر، نہ کہ غیر سبیلین میں۔ یعنی اگر سبیلین سے تھوڑی مقدار کے اندر نجاست بھی نکلے تو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے، اگر غیر سبیلین سے بدن کے کسی حصے سے نجاست نکلے تو وہ وضو کو وہ نہیں توڑتی۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دابہ اگر دوبر سے نکلے، پخانہ کی جگہ سے نکلے، تو وہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ فَأَشْبَهَ الْجُشَاءَ وَالْفُسَاءَ، تو پس یہ کیڑا جشاء اور فساء کے مشابہ ہوا۔ جشاء کہتے ہیں ڈکار کو کہ جو انسان ڈکار لیتا ہے، اور فساء کہتے ہیں اس ہوا کو کہ جو دوبر سے بغیر آواز کے نکلے۔ تو کہتے ہیں جو دوبر سے کیڑا نکلا وہ فساء کے مشابہ ہے، کیونکہ فساء کے اندر بھی قلیل نجاست ہوتی ہے، تو فساء سے جب وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے اندر قلیل نجاست ہے، تو دوبر سے کیڑا نکلے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اس کے اندر بھی قلیل نجاست ہے، کیونکہ سبیلین کے اندر قلیل مقدار کے اندر بھی نجاست کا خروج ہو تو وضو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ علاوہ سے کیڑے کا نکلنا یہ جشاء کے مشابہ ہے، یعنی جس طرح جشاء ڈکار ہے یہ اس کا جو محل ہے وہ معدہ ہے، اور معدہ محل نجاست ہے، تو جو ڈکار کی صورت میں ہوا کا خروج ہوا اس کے اندر نجاست تو ہے لیکن قلیل مقدار کے اندر ہے، اور غیر سبیلین کے اندر جو نجاست قلیل ہو وہ ناقض للوضو نہیں ہوتی، تو اسی طرح جو کیڑا غیر سبیلین سے نکلا وہ بھی ناقض للوضو نہیں ہوگا۔ پس وہ کیڑا مشابہ ہے جشاء اور فساء کے، باخلاف اس ہوا کے کہ جو نکلے قبل اور ذکر سے، بخلاف الریح الخارجۃ من القبل والذکر، قبل عورت کے اگلے مقام کو اور ذکر وہ مرد کے اگلے مقام کو کہتے ہیں، باخلاف اس ہوا کے کہ جو قبل اور ذکر سے نکلے وہ ناقض للوضو نہیں ہے، وضو کو توڑنے والی نہیں ہے۔ قبل ذکر سے نکلنے والی ہوا وہ ناقض للوضو کیوں نہیں ہے؟ دلیل دیتے ہیں لأنہا، کیونکہ وہ ہوا جو قبل اور ذکر سے نکلی ہے، لأنہا لا تنبعث عن محل النجاست،
کیونکہ نہیں وہ اٹھتی محل نجاست سے، نہیں وہ چلی محل نجاست سے، ہوا نکلی وہ محل نجاست سے نہیں نکلی، وہ کسی بیماری کی وجہ سے نکلی ہے، لہٰذا جب محل نجاست سے ہی نہیں نکلی تو وہ ناقض للوضوء بھی نہیں ہوگی۔ حتی لو کانت المرأۃ، یہاں تک کہ اگر عورت مفضات ہو، مفضات اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کے جو ہے سبیلین آپس میں مل گئے ہوں، قبل اور دوبر آپس میں مل گئے ہوں، اس عورت کو مفضات کہتے ہیں۔ تو ایسی عورت جس کے سبیلین جو ہے آپس میں مل گئے ہوں، اگر اس عورت کی قبل سے ہوا نکلی، ریح کا خروج ہوا، تو پھر اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ وضو کر لے۔ کیوں وضو کر لے؟ لاحتمال خروجها من الدبر، کیونکہ یہاں پہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہوا کا خروج جو ہے وہ دوبر سے ہوا ہو، اس احتمال کی وجہ سے مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ وضو کر لے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن قُشِرَتْ نَفْطَةٌ فَسَأَلَ مِنْهَا مَاءٌ أَوْ سَدِيدٌ أَوْ غَيْرُهُ إِنْ سَأَلَ عَنْ رَأْسِ الْجُرْحِ نَقَضَ وَإِن لَّمْ يَصِلْ لَا يَنقُضُ، پس اگر چھیلا گیا چھالے کو، نفتہ کہتے ہیں چھالے کو، آبلے کو، پس اگر چھیلا گیا چھالے کو، چھالا جو جلنے کی وجہ سے جسم جو ہے وہ جل جائے تو پھر چھالے سے بن جاتے ہیں، تو اس طرح کے چھالے کو اگر چھیلا گیا، فَسَأَلَ مِنْهَا مَاءٌ، پس اس سے پانی بہہ پڑا یا اس سے جو ہے وہ پیپ بہہ پڑی یا کوئی اور چیز اس سے جو ہے وہ بہہ پڑی، نقض، یہ وضو کو توڑ دیتا ہے، تو وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَصِلْ لَا يَنقُضُ، اگر کوئی چیز نہ بہی تو وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ وقال زفر رحمہ اللہ ينقض فی الوجہین، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا دونوں صورتوں کے اندر، کہ اس چھالے سے کوئی چیز بہے یا نہ بہے، پانی نکلے یا پیپ نکلے یا اس کے علاوہ کوئی چیز نکلے یا نہ نکلے، بہے یا نہ بہے، دونوں صورتوں کے اندر امام ظفر کے ہاں وضو جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ لا ينقض فی الوجہین، امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں دونوں صورتوں کے اندر وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے اس چھالے زخم سے کوئی چیز بہے یا نہ بہے، وضو امام شافعی کے ہاں نہیں ٹوٹے گا۔ وہی مسئلۃ الخارج من غیر السبیلین، کیونکہ یہ خارج من غیر السبیلین کا مسئلہ ہے، امام شافعی کے ہاں غیر سبیلین سے جو نجاست نکلے وہ ناقض للوضو نہیں ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں کے اندر وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ نَاجِسَةٌ، اور یہ تمام نجس ہیں، یعنی اس چھالے سے پانی کا نکلنا، پیپ کا نکلنا یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کا نکلنا، یہ تمام کے تمام نجس ہیں۔ لِأَنَّ الدَّمَ، اب یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ پیپ کا نجس ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پانی کا نجس ہونا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہتے ہیں لِأَنَّ الدَّمَ يَنْزِجُ فَيَسِيرُ كَيْحًا ثُمَّ يَزْدَادُ نَسْجًا فَيَسِيرُ سَدِيدًا ثُمَّ يَسِيرُ مَاءً، کہتے ہیں کہ اولاً تو اس زخم کے اندر جو تھا وہ خون تھا، اولاً اس چھالے کے اندر، زخم کے اندر خون ہی ہوتا ہے، پھر خون جب پکتا ہے تو وہ کچ لہو بن جاتا ہے، پھر اور وہ بڑھتا ہے پکنے کے اندر تو پھر وہ پیپ بن جاتی ہے، پھر اور پکتا ہے تو پھر وہ پانی بن جاتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ زخم سے پانی جو نکلے وہ نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، وہ نجاست ہوتی ہے۔
لأن دما کیونکہ خون پکتا ہے پس وہ کچ لہو بن جاتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے پکنے کے اندر، پس وہ ہو جاتی ہے پیپ، پھر وہ ہو جاتا ہے پانی۔ ہذا اور یہ حکم، یعنی ہم نے کہا تھا کہ اگر چھالے کو چھیلا گیا، اس سے پانی نکلا یا پیپ نکلی یا کوئی اور چیز نکلی اور وہ زخم کے سر سے بہہ پڑے تو وضو کو توڑ دے گی، اگر نہ بہے تو نہیں توڑے گی۔ یہ مکمل حکم ہے۔ یہ حکم اس صورت کے اندر ہوگا جس وقت اذا قاشرہا فخرج بنفسہ، یہ حکم اس صورت کے اندر ہوگا کہ جس وقت اس شخص نے چھیلا اس چھالے کو، فخرج بنفسہ، پس وہ خود جو ہے وہ نکلے، تو پھر جو ہے وہ وضو کو توڑنے والا ہوگا۔ وَأَمَّا إِذَا عَصَرَهَا فَخَرَجَ بِعَصْرِهِ فَلَا يَنْقُضُ، پس اور بہرحال جس وقت اس نے اس کو نچوڑا، پس وہ پانی یا پیپ نچوڑنے کے ساتھ نکلی، فَلَا يَنْقُضُ، تو پھر وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّهُ مَخْرَجٌ، کیونکہ یہ مخرج ہے، یعنی نکالا گیا ہے۔ جس وقت اس نے زخم کو نچوڑا، نچوڑنے سے پیپ یا لہو نکلا تو یہ مخرج ہے۔ لیس بخارج، نہ کہ خارج۔ نجاست وہ ناقض للوضو ہے جو خارج ہو، یعنی جو خود نکلے۔ وہ نجاست جو ہے وہ ناقض للوضو نہیں ہے کہ جس کو نکالا گیا ہو۔ تو نچوڑنے کی صورت کے اندر جو نجاست نکل رہی ہے یہ مخرج ہے نہ کہ خارج ہے، اس لیے یہ ناقض للوضو نہیں ہے۔ آج کے سبق کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔